تھوڑا ایک سا اور سوال ہے جھٹکا نا کوسا صاحب، وہ آپ نے جو سچویشن بتائی ہے اس میں پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ اٹھتا ہے کہ شاید اب آپ لوگوں کی ڈیل والے معاملات جو ہیں وہ قریب قریب پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں ڈیل تو خان نے کرنی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے، جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، خدا را ووٹ کو بے عزت نہ کرو۔ اس لیے ہمارے فارم 47 کے مطابق ایک تو سپریم کورٹ نے بہت اچھا کام کیا، جو انہوں نے جو مخصوص نشستیں تھیں ان کی ختم کی، اور وہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آئینی ترمیم کر کے کسی ایک جج کو ہم 3 سال کا جو ہے ٹینیور دے کر ہم کوئی اس پر احسان لگا کر اس سے منمانی کروائیں گے۔ وہ تو ان کا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کی ودیت میں جو 3 ججز تھے انہوں نے اس کو ان کے ممبران کو نکال دیا ہے، باہر پھینکا ہے، اور 77 ہمارے جو حصہ تھا، جو مخصوص نشستوں کا آنا تھا، ان کو نکالا گیا، جو ان کو بندر بانٹ کر کے دے دیے گئے تھے، جس سے یہ 2/3 ہونے کا دعویٰ کر کے، اور جس پر یہ جو ہے بہت زیادہ خواب دیکھ رہے تھے، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب ہمیں یقیناً توقع ہے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا، اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں 6 ججز کے نام دیے ہیں، تم کیوں اس کو... آئیں گے کوسا صاحب؟ اگر ڈیل نہیں ہوگی، ارے بابا بات نہیں ڈیل ہوگی تو پھر باہر کیسے آئیں گے؟ کس سے ڈیل؟ دیکھیں پھر آپ دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے، بہت کھلواڑ ہو لیا پاکستان کے آئین کے ساتھ۔ ہم نے تحفظ آئین کی بھی ایک جو ہے تحریک چلا رکھی ہے، آئین پر عمل کیجئے گا، ریاست کو عزت دیں، ریاست یہ جو ہے عوام پاکستان ہے، 25 کروڑ عوام ریاست ہے، جو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہاں سے مترشح ہونے والی حکومت بناتے ہیں، اور انہی کو حق حکمرانی ہے اس ملک میں۔ اس میں کوئی اور ادارہ نہیں ہے، نہ افواج پاکستان ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ اس میں کوئی اور عوامل شامل ہیں۔ میک اٹ اے بٹ کلیئر فار می، آپ گورنمنٹ سے بھی بات چیت نہیں کریں گے؟ چلے میں جماعتوں کے نام لیتی ہوں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، JUI ہے، چلیں وہ تو اپوزیشن میں ہے، لیکن جو حکومتی جماعتیں بات نہیں کریں گے ان سے؟ نہیں JUI سے تو ہم بات کر بھی رہے ہیں، JUI ہم نوا بھی ہے ہماری، باقی آپ بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کی، اور آپ MQM کی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ان تینوں کا ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ آپ فارم 47 کے جو ہے جو منتخب شدہ ہیں، وہ جس طرح کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی میں جو امیر جماعت اسلامی ہے، ان کو جب ایک ایسے ہی دین کی گئی ہو ان کو ایک پروونشل نشست، تو انہوں نے کہا بھائی میں جیتا نہیں ہوں، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، یہ PTI کے جیتا ہوا ہے وہی بنے۔ تو یہ بھی بڑے پن کا ثبوت دیں، تاکہ جو ہارے ہوئے ہیں محترم نواز شریف صاحب، اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں تو تسلیم کریں، یا کم از کم فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے، اس کے نتائج میں وہ اپنا جو ہے ڈی نوٹیفائی ہو جائیں۔ اسی طرح خواجہ آصف ڈاکٹر یہ اپنی ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں، اور وہ وفاقی وزیر بن کے وہاں گھس بیٹھی ہے۔ دیکھیں یہ 100 کے قریب ہے، 158 پٹیشنز ہماری ہیں، ان کو یہ ہفتے کے اندر 10 دنوں کے اندر فیصلہ کر دے الیکشن ٹرائبونل، اور ٹھیک ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو منتخب عوامی نمائندے ہیں ہم ان سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے، خواہ وہ کوئی پیپلز پارٹی ہے، خواہ وہ MQM ہے، لیکن وہ جو منتخب ہوں عوامی، فارم 47 والے نہیں۔ اس لیے پہلے اس کو نتارا کر لیں، یہ کوئی راکٹ سائنس اتنی بڑی نہیں ہے، اور اس کے بعد بالکل سیاسی عوامل کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ مفاہمت کے بغیر، بات چیت کے بغیر یہ گمبھیر جو حالات اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس سے نہیں نکل سکتا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کسی کے یہ کندھوں پر چڑھ کے کہ اس مشکل سچویشن میں اگر بات چیت نہیں ہوگی، مل بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے تو پھر اس سچویشن سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن نون لیگ اس پہ کیا سوچ رہی ہے، ایک بریک کے بعد۔